ذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں مشرک کو اندھے کے ساتھ تشبیہ دی اور موحد کو دیکھنے والے کے ساتھ تشبیہ دی، شرک کو ظلمات کے ساتھ اندھیروں کے ساتھ تشبیہ دی اور نور کو توحید کے ساتھ تشبیہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کے مخلوق کی مانند کوئی چیز بنائی ہے کہ جو ان کے اوپر خالق مشتبہ ہو گیا؟ یہ بات مل جل چکی ہے کہ جن کو انہوں نے شریک بنایا ہے، انہوں نے کوئی چیز بنائی ہوتی پھر یہ اس کو خالق مانتے، معبود مانتے، چلو یہ کسی حد تک سمجھے جاتے کہ یہ معذور ہیں، لیکن انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں بنائی، کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، تو پھر یہ کیوں دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کو معبود مانتے ہیں؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں، لہٰذا معبود بھی مجھے ماننا چاہیے، عبادت بھی صرف میری ہی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی یکتا ہے اور زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء، آج کا جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے یہ چھٹی عقلی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو ایک مثال کے ذریعے اس میں سمجھایا ہے۔ ترجمہ غور سے دیکھیں۔ انزل من السماء ماء، اتارا اس نے آسمان سے پانی کو، فسالت اودیۃ بقدرہا، پس بہہ پڑتی ہیں وادیاں ساتھ اپنے اندازے کے، فسالت اودیۃ بقدرہا، پس بہہ پڑتی ہیں وادیاں ساتھ اپنے اندازے کے، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس اٹھا کر لے آتا ہے سیلاب، فاحتمل السیل، اٹھا کر لے آتا ہے سیلاب، زبدن جھاگ کو، رابیہ جو پھولا ہوا ہے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے وہ پھولی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور کچھ اس سے جو گرم کرتے ہیں اوپر اس کے، فی النار آگ میں، اور کچھ اس سے جو گرم کرتے ہیں اوپر اس کے، فی النار آگ میں، ابتغاء طلب کرنے، حلیۃ زیورات، او متاع یا نفع،
زبدم مثلہ، جھاگ ہے مثل اس پانی والے جھاگ کے، جھاگ ہے زبدن جھاگ ہے مثلہ اس کے مثل، یعنی کس کے مثل؟ پانی والے جھاگ کے مثل ہے، ٹھیک ہے۔ دو مثالیں اللہ پاک نے اس کے اندر دی ہیں، دو مثالیں، حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ان دو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال اللہ نے دی ہے پانی کی، یہ شروع کے اندر ہے، فسالت اودیۃ بقدرھا فاحتمل السیل زبدا رابیہ، یہ ایک مثال ہے پانی کی۔ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، یہ دوسری مثال ہے آگ کی مثال، یہ ذہن میں رکھنی ہے بات، ٹھیک ہے۔ اب پہلی مثال ذرا غور سے سمجھنی ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے اللہ نے کیا اتارا؟ پانی اتارا، پھر وہ پانی سے وادیاں بھریں، وادیوں نے اپنے اندر اپنی استعداد، اپنی قوت، اپنی طاقت کے مطابق پانی کو اپنے اندر کیا کر لیا؟ سما لیا، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے نا اندر دیکھو اوپر، فسالت اودیۃ بقدرھا، پس بہہ پڑی وادیاں ساتھ اپنے اندازے کے، اندازے کے مطلب جتنی وادی کے اندر استطاعت تھی، نالے کے اندر استطاعت تھی تو پانی کم، نالا چھوٹا پانی تھوڑا، نالا بڑا پانی زیادہ، یہ ہے اپنے اندازے کے مطابق جتنی اس کے اندر کمپیسٹی تھی وہ نالے کیا کر پڑے؟ بہہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھو اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا آسمان سے قرآن کی بارش نازل ہوتی ہے، قرآن کی بارش نازل ہوتی ہے، اور دلوں کی، لوگوں کے دلوں کی زمینوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس باران رحمت سے اثر قبول کیا، سمجھ آئی؟ اس باران رحمت سے کیا کر لیا؟ اثر قبول، یعنی قرآن کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، قرآن سے فیض حاصل کر لیا۔ جس طرح اس وادی نے آسمان سے اترنے والے پانی کو اپنے اندر سمویا، وہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق اس سے چشمے نکلے، ندیاں بہنے لگیں، اسی طرح آسمان سے قرآن کی بارش نازل ہوئی، دلوں کی زمینوں نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق اس قرآن سے اترنے والی بارش کو، باران رحمت کو اپنے دلوں میں کیا کر لیا؟ سمو لیا، جگہ دے دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد فاحتمل السیل زبدا رابیہ، کیا مطلب ہے جی؟ کہ اللہ نے فرمایا پس اٹھا کر لے آتا ہے سیلاب جھاگ کو جو پھولا ہوا ہے۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے۔ سیلاب، اب جب وادی بہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیلاب کی شکل میں تیزی کے ساتھ پانی جب بہتا ہے، سیلاب کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے خالص پانی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے جھاگ، اور اس جھاگ کے اندر میل کچیل بھی ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں سیلاب کے اندر، پانی خالص جو نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جھاگ کیا ہوتی ہے؟ اوپر اوپر ہوتی ہے، میل کچیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جھاگ اوپر ہوتا ہے۔ اب سمجھو اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں، حق خالص پانی کی طرح ہے۔ آگے دیکھو، اب آگے، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو، کس طرح؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس بہرحال الزَّبَدُ جھاگ، فَيَذْهَبُ وہ ختم ہو جاتا ہے، جُفَاءً خشک ہو کر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ اور بہرحال جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ جو ٹھہر جاتی ہے زمین میں، ٹھیک ہے۔ اب سمجھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیلاب کے اندر کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، خالص پانی ہے، اوپر کیا ہے؟ جھاگ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں حق جو ہے نا یہ خالص پانی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور باطل مثل جھاگ کے ہے۔ حق خالص پانی کی طرح ہے اور باطل کیا ہے؟ مثل جھاگ کی طرح۔ توحید خالص پانی کی طرح ہے اور شرک مثل جھاگ کے ہے، اور کسی وقت باطل جو ہوتا ہے حق کو دبا لیتا ہے، باطل کسی وقت حق کو دبا لیتا ہے، جس طرح جھاگ پانی کو دبائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن باطل کا اللہ فرما رہے ہیں یہ ابال جو ہے نا یہ عارضی ہوتا ہے، بے بنیاد ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، کس طرح تھوڑے سے جوش و خروش کے بعد، تھوڑے سے دنوں کے بعد، چند لمحوں کے بعد وہ باطل کا جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی اب جب پھنکار مارتا ہے، پانی جب تیزی کے ساتھ بہتا ہے، سیلاب کی طرح بہتا ہے، تو اس کے اوپر جھاگ بنتی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا پانی جب آگے جاتا ہے وہ جھاگ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، اصل چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اصل چیز کیا رہ جاتی ہے؟ باقی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل کارآمد چیز حق اور صداقت کا آب حیات جو ہے، اللہ فرما رہے ہیں جو حق کا، صداقت کا آب حیات جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو باطل ہے نا، باطل کبھی کبھی حق کو دبا لیتا ہے کہ حق کمزور نظر آتا ہے اور باطل طاقتور نظر آتا ہے، لیکن یہ جو باطل کا ابال ہے یہ عارضی طور پہ ہے، چند روز کے یہ بعد یہ باطل ختم ہو جائے گا اور پھر جو اصل کارآمد چیز حق ہے وہی واضح ہو جائے گا، وہی باقی رہ جائے گا۔ سمجھ آ گیا بات؟ یہ اللہ اس مثال کے اندر یہی بات سمجھانا، یہ ابھی ایک مثال ہوئی ہے، ایک مثال، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال کیا ہے دیکھیں جی، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور کچھ اس سے جو گرم کرتے ہیں اوپر اس کے آگ میں، کچھ اس سے جو گرم کرتے ہیں اوپر اس کے آگ میں، کیوں گرم کرتے ہیں؟ ابتغاء حلیتن، طلب کرنے، حلیتن زیورات یا متاعن نفع کو، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ زبد مثلہ، مثل جھاگ ہے، مثل اس پانی کی جھاگ کے۔ کس طرح بھائی؟ یہ دوسری مثال اللہ نے دی ہے، جس طرح دھات کو یا سونے کو، چاندی کو پگھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں پگھلاتے ہیں؟ زیورات بنانے کے لیے یا نفع کمانے کے لیے۔ جب اس سونے کو پگھلایا، چاندی کو پگھلایا، دھات کو پگھلایا، اصل چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے اور جھاگ کیا آ جاتی ہے؟ پھر اس کی بھی اوپر آ جاتی ہے۔ میل کچیل کیا ہے؟ وہ سونے کی، چاندی کی اوپر آ گئی۔ اسی طرح جس طرح پانی کی میل کچیل اوپر آ گئی، اسی طرح سونے اور چاندی کی میل کچیل بھی کیا آ جاتی ہے؟ اوپر آ جاتی ہے۔ لیکن وہ سنار جو ہوتا ہے اوپر میل کچیل کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ چند لمحوں کے لیے میل کچیل ہوتی ہے، اس نے اصل قیمتی چیز کو نیچے دبایا ہوا ہے، لیکن چند لمحوں کے لیے اس نے دبایا ہوا ہے۔ اس کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ سونا چاندی کو اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہے ہیں توحید کے ساتھ، اور جو سونے چاندی کی میل کچیل ہے اس کو اللہ تشبیہ دے رہے ہیں شرک کے ساتھ، باطل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کو، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں بہرحال جو جھاگ ہوتی ہے وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے اور پانی اس کے نیچے دبا ہوتا ہے۔ اصل جو پانی ہوتا ہے نا اس نے لوگوں کو نفع دینا ہے۔ جو پانی جو دبا ہوا ہے نا میل کچیل کے نیچے، جھاگ کے نیچے، جھاگ نے تو لوگوں کو نفع نہیں دینا۔ دیکھو کیا لکھا ہے اللہ نے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس بہرحال جو جھاگ ہے پس وہ ختم ہو جاتی ہے خشک ہو کر، وہ تو خشک ہو گئی۔ اس نے لوگوں کو کیا نفع دیا؟ شرک نے لوگوں کو کیا نفع دیا؟ باطل نے لوگوں کو کیا نفع دیا؟ کچھ بھی نفع نہیں دے گا، شرک باطل کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ ہاں نفع کیا چیز دے گی؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور بہرحال جو نفع دیتا ہے لوگوں کو وہ چیز ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ جو ٹھہر جاتی ہے زمین میں۔ زمین میں کیا مطلب؟ جو پانی نیچے دبا ہوا ہے نا زمین کی طرف، جو سونا نیچے دبا ہوا ہے، اصل چیز ہے وہ نفع دینے والی۔ حق نفع دیتا ہے، توحید نفع دیتی ہے لوگوں کو، سمجھے کہ شرک لوگوں کو نفع نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ باطل کے عارضی غلبے سے شبے میں نہ پڑ جائیں۔ جو باطل کا عارضی غلبہ ہوتا ہے نا، تاکہ میرے ماننے والے موحد بندے وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ کہیں حق زیادہ، بہت زیادہ طاقتور ہے اور جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں حق ہے وہ کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شبے کے اندر نہ پڑ جائیں۔ کیسے خوبصورت اللہ نے مثال دے کے اپنے ایمان والے بندوں کو سمجھایا کہ اگر تم دیکھو کبھی باطل طاقت پکڑے ہوئے ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ باطل طاقتور ہے، باطل بہت زیادہ مضبوط ہے، یہ صرف چند روز کی اس کی پھونپھا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح سمندر کی جھاگ، ندیوں کی جھاگ سونے کی میل کچیل کو سنار اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح باطل بھی چند روز کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرماتا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔
یہ نہیں کہا جاء الحق وذهب الباطل کہ باطل چلا گیا، کیونکہ جو چیز ایک بار جاتی ہے وہ واپس بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت کا جب دن آئے گا اس وقت حق واضح ہو جائے گا اور باطل مکمل طور پہ کیا ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مثال سمجھ آ گئی ہے جی سب کو؟ ہاں، اگر نہیں سمجھ آئی دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، یا دوسرا ترجمہ کہاوتیں، اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے۔ دیکھو مثال دے دے کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو حق اور باطل کی یہ مثال ہے، حق ہمیشہ کے لیے ہوگا اور باطل جو چند روز کے لیے اس کی پھونپا ہوتی ہے، مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، یہ صرف چند روز کا اس کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اصل چیز جو لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ توحید ہوتی ہے، حق ہوتا ہے۔ شرک، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ لوگوں کو کبھی نفع نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ اکبر، یہ آگے بشارت ہے، اور یہ مومنین کی صفات اللہ بیان فرمائیں گے، مومنین کی صفات بیان کر کے ساتھ ہی ان کو بشارت بھی سنائیں گے، اور پھر منکرین کی صفات آئیں گی، ٹھیک ہے، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو تخویف اخروی سنائیں گے۔ یہ جو آیت پڑھیں گے ہم، اس کے اندر اللہ اجمال بیان فرمائیں گے، مومنین کی صفات اور منکرین کی صفات کا اجمال، اور پھر ان کے نتائج۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ مومنین کی صفات بیان فرمائیں گے اور منکرین کی صفات بیان فرمائیں گے، ان سب کا نتائج بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، للذین استجابوا لربہم الحسنی، یہ ہے اب صفات مومنین۔ کیا ہے؟ واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کہا مانا اپنے رب کا، کیا ہے ان کے لیے؟ اب ہے نتیجہ، بشارت، الحسنی، بھلائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ بھلائی سے مراد ہے جنت، بھلائی سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ جنہوں نے اپنے اللہ کا کہنا مانا، اپنے رب کے احکامات کے اوپر پورا پورا عمل کیا، ان کے لیے کیا ہوگی؟ بھلائی ہوگی، جنت ہی جنت ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا اہل سعادت کے نتائج بیان فرما رہے ہیں، اہل سعادت کی صفتیں، اہل سعادت کا نتیجہ بھی اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ جس نے اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ کی بات کو مانا، اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ بنائیں گے؟ جنت اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھیں گے۔ آگے، والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں کہا مانا واسطے اس کے، یعنی اللہ کا جنہوں نے کہنا نہیں مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک واسطے ان کے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل ہو، معہ ساتھ اس کے، لافتدوا بہ، اللہ اکبر، لافتدوا بہ، اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے اس کو سارے کا سارا مل جائے، البتہ وہ جان چھڑاویں گے ساتھ اس کے، قیامت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے توحید کو قبول نہیں کیا، آسمان سے جو آب حیات میں نے نازل کیا تھا، قرآن نازل کیا تھا، اس کو استعمال کرنے سے انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا، اللہ فرمائیں گے ایسے منکرین کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، ایسے کافروں کا، ایسے مشرکوں کا، کہ اگر زمین کا سارا خزانہ جو کچھ اس کے اندر ہے، بھئی معدنیات اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت والے دن کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر بالفرض والمحال زمین کا سارا خزانہ ان کو دے دیا جائے، اور آگے فرمایا مثلہ ماہو، اس کے مثل اللہ تعالیٰ اور دے دے اس کو، اس کے مثل اور ان کو مل جائے، یعنی ڈبل مل جائے زمین کا خزانہ، تو پھر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ اپنی جان چھڑواویں گے اس سارے خزانے کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی خزانہ ہے جس کے لیے آج مسلمان ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، جس مال کے پیچھے، جس پیسے کے پیچھے مسلمان آج اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور اللہ کو بھولے بیٹھا ہے۔ قیامت والے دن جب اللہ کی جہنم کو، اس آگ کی بھڑک کو، اس جہنم کی چیخ و پکار کو سنے گا، تو پھر یہ زمین کے تھوڑا خزانہ کیا بلکہ زمین کا سارا خزانہ اور اس کے مثل جو بھی زمین کے اندر خزانہ، اللہ فرما رہے ہیں قیامت والے دن یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یا اللہ مجھے جہنم کے اندر نہ پھینکنا، مجھے اس کے بدلے میں تجھے یہ فدیہ دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دے۔
حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے قیامت والے دن کہ اگر تجھے ساری زمین کا سونا دے دیا جائے، خزانہ دے دیا جائے، کیا تو اس کے بدلے میں اپنی جان چھڑوا لے گا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ ہاں میں چھڑوا لوں گا۔ اللہ فرماتے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے دنیا میں صرف تجھے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، تو اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا، چل اب جہنم کے اندر دفع ہو جا، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ دیکھو کیسے فرما رہے ہیں کہ اگر زمین کا خزانہ سارے کا سارا اور اس کے مثل اور ڈبل کر دیا جائے، ڈبل، وہ جان چھڑائی کریں گے اس کے ساتھ، فدیہ دیں گے، جان چھڑائیں گے وہ اس کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فدیہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا۔ آخرت کے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں آخرت کے عذاب کی رہائی کا ذریعہ صرف دنیا کے اندر حق کو قبول کرنا ہے، توحید کو قبول کرنا ہے، بس یہ دنیا کے اندر ہی دعوت توحید کو قبول کر لیا جس نے، وہ آخرت کے عذاب سے اس کے لیے چھٹکارا ہوگا، وگرنہ کوئی چھٹکارا نہیں ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ اس آیت کا دوبارہ دیکھیں، للذین استجابوا لربہم الحسنی، واسطے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کہا مانا اپنے رب کا، الحسنہ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا نہیں مانا واسطے اس کے، یعنی اب اللہ تعالیٰ کا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک واسطے ان کے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل ساتھ اس کے، لفتدوا بہ، تو جان چھڑائیں گے، البتہ جان چھڑاویں گے ساتھ اس کے، اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے ہوگا برا حساب۔ حساب بھی نہیں کہا، برا حساب ہوگا، کہ حساب کے اندر بھی ان کے ساتھ سختی برتی جائے گی، برا حساب ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر ومأواہم جہنم، اور جب ان کا حساب کتاب لے لیا جائے گا اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بڑی بری جگہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بڑی بری جگہ ہے آرام کرنے کی، کہ یہ آرام کرنے کی جو جگہ یہ بھی بڑی بری ہوگی ان کے لیے۔ ٹھیک ہے، کہ آرام بھی اس کے اندر نہیں ہوگا بالکل، یہ جو رہنے کی جگہ ہے نا، ان کا ٹھکانہ ہوگا، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بری جگہ ہوگی، جس کے اندر بستر بھی آگ کا، پانی بھی اس کے اندر کھولتا ہوا، ٹھیک ہے، ہر وقت آگ کے اندر جل رہے ہیں، جس کے اندر موت بھی نہیں آئے گی، ڈھانچہ ہی ڈھانچہ رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کھال بنے گی، پھر کھال سڑ جائے گی، کھال بنے گی تاکہ ان کو اور زیادہ شدید عذاب دیا جائے۔ ایسا عذاب جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ دیں گے تو یہ بڑی بری جگہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اجمال بیان فرمایا جی، مومنین کی صفت بیان فرمائی کہ جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا، دوسری جنہوں نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کا نتیجے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے مومنین کی صفات کی تفصیل بیان فرمائیں گے۔ 10 صفتیں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے مومنین کی، کتنی؟ 10 صفتیں۔ ٹھیک ہے، یہ صفتیں ہوں گی اہل عقل کی۔ اب ہم سب نے یہ اندازہ لگانا ہے قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں عقل مند انسان کون ہے۔ ٹھیک ہے، اہل عقل کون لوگ ہیں؟ کیونکہ عقل جو ہوتی ہے وہ دل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا اندازہ جو ہوتا ہے انسان کی صفات سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اپنا کردار وہ پیش کرے، اپنے کردار کے ذریعے بتلاتا ہے کہ یہ عقل مند ہے یا نہیں ہے، کس درجے کے اندر یہ عقل رکھتا ہے، کس درجے کی یہ عقل رکھتا ہے، ادنا درجے کی عقل ہے، متوسط درجے کی عقل ہے، یا اعلیٰ درجے کی یہ عقل رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان فرمائیں گے یہ ساری بات۔ اب یہ غور سے سمجھنی ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں عقل مند کون کون ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی کتنی صفتیں ہوں گی جی؟ 10 صفتیں۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ پہلے اللہ نے تمہید باندھی، آیا پس وہ انسان جو جانتا ہے، وہ انسان جو جانتا ہے، انما انزل الیک، سوائے اس کے نہیں جو اتارا گیا طرف آپ کے میرے پیغمبر، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے، سچ ہے۔ وہ انسان جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری، جو باتیں اتاری، وہ حق ہیں، وہ سچ ہے۔ کمن ہوا اعما، کمن ہوا
اعما، ہو سکتا ہے مثل اس انسان کے جو اندھا ہے، ہو سکتا ہے مثل اس انسان کے جو کیا ہے، اندھا ہے۔ اندھے سے مراد جس نے کہا کہ یہ کلام من جانب اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے ہی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، اپنی طرف سے گھڑا ہوا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے ایک طرف وہ انسان ہے جو یہ بات اقرار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلام اترا ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ سچا کلام ہے، ایک طرف یہ آدمی ہے، دوسری طرف وہ انسان ہے جو انکار کرتا ہے اس بات کا یہ کلام حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے۔ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ ہاں انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ اس قرآن سے، اس کلام سے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عقل والے ہیں۔ اولو الالباب کن کو کہا گیا؟ اللہ نے قرآن میں کن کو کہا اولو الالباب؟ جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج جو یورپ کے انگریزوں کے قدموں کے اندر جا کے گرتا ہے اس کو عقل والا کہا جاتا ہے، جو پینٹ پتلون ٹائی باندھنے والا ہے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کی حدود کو توڑنے کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو عقل والا کہا جاتا ہے، جو بے انصافی کے اوپر مبنی فیصلے کر رہا ہے اس کو عقل والا کہا جاتا ہے، جو لوگوں کو غلط فیصلے سناتا ہے اس کو عقل والا کہا جاتا ہے، جو اللہ کے نظام کو ختم کرنے کی آج کوشش کر رہا ہے اس کو عقل والا کہا جاتا ہے، جو علماء کے خلاف بھونک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اس کو عقل والا کہا جاتا ہے۔ یہ تو آج لوگوں کی سوچ کا معیار بن چکا ہے۔ حق والوں کے خلاف جو چل رہا ہے، علماء کے خلاف جو بھونک رہا ہے، مدارس کے خلاف جو بھونک رہا ہے اس کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے، جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے وہ میرے نزدیک عقل والا ہے بس، اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ ہے میرے نزدیک عقل والا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جی آگے اب مومنین کی صفات شروع، عقل والوں کی اب صفات شروع ہو رہی ہیں، عقل والوں کی صفت 10 صفتیں آئیں گی جی۔ پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں ساتھ اللہ کے عہد کو، اللہ کے ساتھ جو بھی انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ پورا کر رہے ہیں۔ کون سا وعدہ مراد ہے؟ سورۃ اعراف کے اندر میں سمجھا کے ہوں، الستو بربکم والا وعدہ۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری مخلوق کو اپنے ہتھیلی پہ رکھا، سامنے رکھا، روحوں کو سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے مل کے جواب دیا، قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، کہ دنیا میں جانے کے بعد ہم تیری ہی عبادت کریں گے، جو تو ہمارے کام ذمہ لگائے گا ہم ان کاموں کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ وہ وعدہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، تاکہ بنی آدم کو، جنوں انس کو یہ وعدہ یاد آ جائے جو انہوں نے عالم ارواح کے اندر میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے کتابیں اتاری، تورات اتاری، زبور اتارے، انجیل، صحیفے اتارے کئی آسمان سے، تاکہ یہ مخلوق کو وعدہ یاد آ جائے، ٹھیک ہے۔ یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ عہد کو۔ ایک اس کے اندر مفسرین اور بھی معنی کرتے ہیں اللہ سے عہد کرنے سے کیا مراد ہے، یعنی جو انسان بالغ ہو جاتا ہے گویا وہ اللہ سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ پہلے تو میرے اوپر نماز فرض نہیں تھی، روزہ فرض نہیں تھا، لیکن اب میں بالغ ہو چکا ہوں، اب چونکہ نماز میرے اوپر فرض ہے، روزہ میرے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہے، اگر میں صاحب نصاب ہوں، یا اللہ پاک یہ میرا اور تیرا جو ہے معاہدہ ہو چکا ہے، اب میں تیرے معاہدوں کو پورا کروں گا۔ یہ بھی معاہدہ مراد ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اسی بات کی طرف کہ عہد سے مراد وہی عالم ارواح کا عہد ہے مراد۔ دوسری صفت وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور نہیں توڑتے وہ وعدے کو، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ وہ وعدے کو توڑتے نہیں ہے۔ یہ دوسری ان کی صفت بیان فرمائی اللہ نے کہ وعدہ پورا کرتے ہیں اور وعدے کو پھر توڑتے بھی نہیں ہیں۔ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا کر دی ہیں یہاں پہ بیان فرما دی ہیں کہ اولو الالباب اللہ فرما رہے ہیں ان کو کہتے ہیں جو میرے ساتھ میرے عہد کو پورا کر رہے ہیں اور میرے عہد کو توڑ بھی نہیں رہے، جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، یہ ایسے کیا ہوتے ہیں؟ عقل والے ہوتے ہیں۔ دو صفتیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج تو بھائی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اسی طرح ہے نا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ وعدہ تو کیا توڑنا، اس سے بھی آگے کام کر دیتے ہیں ہم، لوگوں کو، برادری کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اپنی ناک رکھنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے نا، اللہ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو بھی اللہ اس سے ناراض کر دیتے ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ جی سکتا ہے وہ زمین کے اوپر کہ جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ لوگ سدا بہار اس کے ساتھ خوش ہوں؟ نہیں، اللہ بھی پھر ان کو اس سے ناراض کر دیتے ہیں، اور اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ دیکھا نہیں ہے؟ یہ اس کی سیدھی سادی مثال ہے۔ شادیوں میں جاتے ہیں نا، برادری کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کیا ڈھونگ رچاتے ہیں اس کے اندر، پھر جب شادی سے واپس آتے ہیں پتہ نہیں کس کس کی غیبتیں کرتے ہیں، اس نے یہ کام کیا، اس نے مجھے یہ بات کہی، اس نے مجھے فلانا کہا، اس نے مجھے فلانا کہا، اور دشمنیاں بڑھتی ہیں، پھر اور دشمنیاں بڑھتی ہیں اس کے اندر، اور دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ عورتیں ماشاءاللہ ان کی اور دشمنیاں بڑھتی ہیں، اس نے یہ رنگ ڈالا تھا، مجھے یہ نہیں لے کے دیا، مجھے فلانے کام کر کے دیا، مجھے فلانے کام کر دیا۔ غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں ہر کسی کی۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اللہ کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان لوگوں کو اس سے ناراض کر دیا جن کو اس نے خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ اور پھر روایت کا اگلا حصہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، اللہ بھی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو بھی اللہ اس سے خوش کر دیتا ہے جن لوگوں کو اس نے اللہ کے لیے ناراض کر دیا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان لوگوں کی نظروں کے اندر اچھا بنا دیتے ہیں، اور اس کے قول عمل فعل کو ان لوگوں کی نظروں میں خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ گویا خلاصہ کلام کیا ہے حدیث کا کہ اللہ راضی سب راضی، اللہ راضی ہیں سب راضی ہیں، اللہ ناراض ہے سب ناراض ہو جائیں گے۔ بھی سیدھی سادی بات ہے۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیں گے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ تم سے ناراض ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر بعد میں اللہ انہی لوگوں کو تم سے راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت ان لوگوں کے نظروں میں اور بڑھائے گا، اور بڑھائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے مثال دیتا ہوں، آپ نے جھوٹ بول دیا، جھوٹ بول دیا، اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کو کیا کر دیا؟ خوش کر دیا۔ اس کو ایک بار آپ نے دن کے اندر تارے تو دکھا دیے نا، ٹھیک ہے، جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں جو مالداری کی ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پلاٹ کی ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اور جتنا بھی آپ چلنے پھرنے والے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، جس طرح مرضی کر لیا بھائی، اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کو آدمی کو کیا کر دیا؟ خوش کر دیا، جھوٹ بول کے جس طرح مرضی فراڈ کیا اس کے ساتھ۔ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تمہارا اس جھوٹ کو اس کے سامنے ظاہر ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ اور اس کی مثالیں کئی ہیں آج، ٹھیک ہے، معاہدہ ہوتا ہے، سودا ہوتا ہے، اس کے اندر ڈیلنگ کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، بعد میں پھر کسٹمر کی آنکھیں کھلتی ہیں، اس ظالم نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اور زیادہ نفرت بڑھ جاتی ہے، اور زیادہ نفرت بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا جھوٹ بول کر، اس کو خوش کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے سامنے اس کے اوپر اس کا جھوٹ کیا کر دیا ہے؟ واضح کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اس کے دل کے اندر اللہ نے نفرت ڈال دی ہے، اللہ بھی ناراض اور نیچے مخلوق بھی ناراض، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ سچ بول دے گا تو اس کے دل کے اندر بھی عزت بڑھے گی، اس کے دل کے اندر یہی ہوگا نا، یار یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اوپر میں پکا اعتماد کرتا ہوں۔ اور لوگوں کا اعتماد حاصل کر لینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یاد رکھنا، بہت بڑی کامیابی ہے لوگوں کا اعتماد حاصل کر لے انسان۔ اور یہ تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہو جائے نا تو یاد رکھنا زمین کے اوپر جینا بھی حرام ہو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سارے عارضی مالک ہیں، یہاں پہ حقیقی مالک کوئی بھی نہیں ہے یہاں کا، سارے عارضی مالک ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کسی ٹکڑے کا مالک بنا دیا، کسی کو کسی ٹکڑے کا مالک۔ لیکن اس کی زمین کے اوپر اگر وہ فساد مچائیں گے، لوگ نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر خوش خلقی کے ساتھ یہاں پہ جینے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ مقصد انسان کا، ایک مسلمان کو تو یہ سبق یاد ہونا، میں دنیا میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک مسلمان کے سامنے تو یہ سبق کھلا ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے مسلمان کو، یہ تو نہ دوسروں کافروں والے کام کرے، مشرکوں والے کام کرے، جھوٹ نہ بولے، یہ تو نہ سود کھائے، رشوت کھائے۔ مسلمان تو پکا ہونا چاہیے نا یہ کہ اللہ کو خوش رکھے، یہ اللہ کے ساتھ جو معاہدے ہم نے کیے ہیں ان کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے۔ اور وہ معاہدے اللہ نے کس طرح یاد دلائے؟ قرآن پاک کے ذریعے سارے معاہدے یاد دلائے ہیں اللہ نے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ دو صفتیں ہوں گی، تیسری صفت والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور وہ لوگ
جو ملاتے ہیں، وہ لوگ ملاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے حکم دیا ساتھ اس کے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ملاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، حکم دیا ہے، این یوصلا، یہ کہ ان کو جوڑا جائے، ٹھیک ہے، یہ کہ ان کو جوڑا جائے۔ کیا مطلب؟ صلہ رحمی مراد ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی، قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے کسی سے، ٹھیک ہے، دل کا نرم ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو رشتہ داروں کے اوپر۔ صرف رشتہ دار ہی مراد نہیں ہے، عام مسلمان کی بھی اس کے اندر شامل ہے کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ بھائی چارہ قائم ہونا چاہیے، کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے نا، یہ کہ ان کو جوڑا جائے، ان کو جوڑ کے رکھے، ان کو توڑے نہ، اس کے اندر توڑ پیدا نہ کرے۔ رشتہ دار ہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اگر کوئی غریب ہے اس کے اوپر مال نچھاور کرے، اللہ کے راستے میں خیرات کرے، صدقہ کرے، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے یہ مراد، اور عام مسلمان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بھی مراد ہے اس آیت کے اندر، کہ عام مسلمان کے ساتھ بھی دغا بازی نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ بھی محبت اور بھائی چارہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ کسی مومن کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ حرام ہے کسی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال کو بند رکھنا۔ یہاں پھر بول چال نہیں بند رکھتے، پھر یہ صدیوں تک ہی چلتی ہے، سالوں تک ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ عام مسلمانوں کے اندر یہ نفرت کی بھیڑیں جنم لے چکی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ، یہ 3 دن بھی صرف اسی لیے رکھیں تاکہ ایک دوسرے کو احساس پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو کیا ہو جائے؟ احساس پیدا ہو جائے۔ یہاں پہ احساس بھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ احساس لمبا ہی چلا جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، ہر کوئی سمجھتا ہے میری عزت ہے اس کے اندر، میری عزت ہے، میں کیوں اس کو بلاؤں، یہ مجھ سے آ کے معافی مانگے، یہ مجھ سے آ کے معافی مانگے۔ ہر شخص تو اسی انتظار کے اندر ہوتا ہے، میں نے نہیں جھکنا، یہ میرے آگے جھکے، یہ میرے آگے جھکے، یہ مجھ سے آ کے معافی مانگے۔ سلام کے بارے میں بھی ہمارا یہی ذہن بن چکا ہے کہ ہم نے پہل نہیں کرنی سلام کے اندر، اگلا سلام کرے گا تو جواب دے دیں گے، وگرنہ ہم جواب دیں گے۔ یہ تکبر ہوتا ہے دلوں کے اندر، تکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے وہ تکبر سے محفوظ رہتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے اگلے کے آگے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ فلرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جھکتا ہے، اللہ پھر اسے بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے وہی بلند ہوتا ہے، وہی اونچا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ فلانا بندہ مجھے بے عزت کرے گا، فلانا بندہ مجھے بے عقل سمجھے گا اگر میں سلام کے اندر پہل کروں گا۔ ہم نے تو اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، رسول کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟ یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی، یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں ہمارے اندر ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں ہی، خرابیاں ہی آگے جا کے بڑی بڑی خرابیاں بن جاتی ہیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا ضابطہ حیات دیا ہے اپنی امت کو، پورا ضابطہ حیات دیا ہے، لیکن ہم اس ضابطہ حیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے، عام مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی ہے، ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں پتا، محلے والوں کو محلے والے کا نہیں پتا کہ ہمارے محلے میں کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایک دوسرے سے سلام دعائی چھوڑ دی ہے، ایک دوسرے سے ہم نے حال احوال خبر گیری لینا ہی چھوڑ دیا، بس ہر کوئی اپنے کام سے مطلب رکھ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے حضرات سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، آپ حضرات کے سامنے میں اسی چیز کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت میں توجہ دے رہا ہوں کہ آپ کو آپس کے اندر اللہ تعالیٰ بھائی چارہ قائم کر دے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اللہ کسی کے خلاف حسد نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم ہیں قرآن پڑھنے والے بھائی۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ہی یہ کلاس کے بیٹھنے والے لوگوں کے دوسرے خلاف اگر حسد ہوگا نا، کینہ ہوگا، عناد ہوگا، تو یاد رکھنا یہ کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کو اجتماعیت پسند ہے، مسلمان کی انفرادیت اللہ کو نہیں پسند۔ اسلام اپنے ماننے والے کو ہمیشہ، اسلام اپنے متبعین کو اجتماعیت کا حکم دیتا ہے کہ اکٹھے رہو، مل جل کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو آپس کے اندر۔ قرآن نہیں کہتا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔
اگر مومن ہی آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی نہیں سمجھیں گے، اپنا نہیں سمجھیں گے ایک دوسرے کو، تو پھر قرآن کی نظروں میں وہ مومن کس طرح ہوگا؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ہم نہیں ایک دوسرے کو اپنا نہیں سمجھیں گے تو پھر کس طرح ہم اللہ کے رسول کی نظروں کے اندر بھائی بھائی ہوں گے؟ ہم مومن کے معیار کے اوپر تو نہیں ہے، ایمان کے معیار کے اوپر تو نہیں ہے۔ یہ صلہ رحمی، یہ محبت، یہ بھائی چارہ ایک دوسرے سے بانٹو خدا کے لیے۔ اگر کوئی قرآن کا ساتھی آپ کو مل جاتا ہے، اس کے حال احوال لو، اس کو اپنا تعارف دو، اس کا تعارف لو، اس سے پوچھو تو صحیح۔ یہ تو مطلب نہیں ہے کہ بس درس قرآن پڑھا بس چل کے گھر نکلے اپنے آپ کے چلے گئے۔ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ بیٹھ گئے، ہر ساتھی یہ سوچ لے کہ بھئی میں نے آج اس سے ملنا ہے، میں اس کو نہیں جانتا ہوں، میں نے اپنا تعارف اس کو دینا، وہ مجھے اپنا تعارف دے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہی سوچا ہے کہ جمعے والے دن ہر کسی کے اندر اگر استطاعت ہے وہ اپنے اپنے گھر میں دعوت کر لے۔ یہی اب آخری حل یہی نکالا گیا ہے۔ اگر جس کے گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے دعوت کرنے کی، وہ یہاں کر لے، اور اس کے اندر بھی زبردستی نہیں کی گئی، بس جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو حیثیت دی ہے وہ کر لے، اور اگر جس کو اللہ نے حیثیت نہیں دی ہے وہ اللہ سے دعا کر لے۔ سادہ پانی کا گلاس ہی کیوں نہ پلا دے، ہم اس کے اوپر بھی راضی ہیں۔ مقصد کھانا پینا نہیں ہے، اس کے اندر کھانا پینا اس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے، صرف حال احوال لینا ایک دوسرے کا مقصد ہے۔ سمجھے وجہ کیا؟ اس کے پیچھے صرف ایک ہی بنیاد ہے، ایک دوسرے کی جان پہچان ہو جائے، ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو جائے۔ اور یاد رکھنا ہمارے لیے اتحاد بہت ضروری ہے، ہمارے لیے اجتماعیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر اتحاد نہ ہوا جو کامیاب نہیں ہو سکتی، ہماری کلاس نہیں کامیاب ہو سکتی۔ اس کی کامیابی کے لیے میں خدا کے لیے آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، یہی آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد پیدا کرو، بھائی چارہ پیدا کرو۔ اگر کسی ساتھی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے، وہ نکال دے۔ اور یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، راکھ کر کے رکھ دیتی ہے لکڑی کو۔ حسد کھا جاتے ہیں نیکیوں کو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں بات؟ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھا کلام کرو، نرم دل رکھو، قطع تعلقی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ قطع کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ یہ ہمارے سامنے یہ سارا ہمارا دین کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام کہہ رہا ہے، یہ ہمیں سارا یہ اجتماعیت کا حکم، یہ بھائی چارے کا حکم ہمارا اسلام ہمیں خود دے رہا ہے۔ ہم تو رو رہے ہیں عیسائیوں کو، یہودیوں کو کہ بھئی وہ اکٹھے ہیں، ان کے اندر اجتماعیت ہے، ہمارا اسلام نہیں ہمیں سبق دے رہا۔ وجہ یہ ہے ہم اپنے دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر غیروں کے قدموں میں جا کے ہم گرتے ہیں۔ غیروں کے قرآن ایک ضابطہ حیات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر قدم کے اوپر رہنمائی کی ہے، جس کو ہم سمجھنے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیروں کا کیا رونا روتے ہیں ہم؟ غیروں کے قدموں کے اوپر ہم کیوں جا کے ان کے قدموں میں موتیوں کو چنتے ہیں؟ تمہارا یہ قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ہیرے جواہرات کی طرح اتارا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے سبق حاصل کرو خدا کے لیے، اس سے سبق حاصل۔ ٹھیک، یہ ہے جی تیسری صفت ہے جی، وہ لوگ جو ملاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو جوڑتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے حکم دیا، ساتھ اس کے یہ کہ ان کو ملایا جائے، یہ تیسری صفت۔ آگے چوتھی صفت وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ کس چیز کے بارے میں؟ کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی خلاف عہد کوئی فعل ہم سے سرزد نہ ہو جائے، وہ اس چیز سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ آگے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں برے حساب سے، قیامت والے دن برے حساب سے، کہ اگر ہمارے سے حساب کتاب کے اندر چھان بین ہو گئی ہم تو ہلاک ہو جائیں گے اس وقت۔ کتنی صفتیں ہو گئی جی؟ 5 صفتیں ہو گئی ہیں، 1 2 والذین یصلون 3 ویخشون ربہم 4 ویخافون سوء الحساب 5 صفتیں ہو گئی۔ آگے چھٹی صفت والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا کس پر؟ طلب کرنے رضا اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اب صبر سے کیا مراد ہے؟ جب بندہ حق پہ چلتا ہے، توحید پہ چلتا ہے سچے دل سے، اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس کو کانٹے لگتے ہیں، پھر پھول نہیں اس کے رستے کے اندر بچھاتا کوئی، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے اوپر کوئی انسان صبر کرے۔ یا دوسرا مطلب، ایک طرف اس کا نفس ہے
اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے. اس نے نفس کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم کے اوپر کیا کیا؟ عمل کیا. یہ بھی صبر کے اندر شامل ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. ٹھیک ہے آگے. اور صبر بھی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بس. ٹھیک ہے، غیر کی رضا نہیں، اللہ کی رضا. آگے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا. کتنی صفتیں ہوگی جی؟ 7 صفتیں ہوگی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ 7ویں صفت ہے یہ. اچھا، قائم کرنے سے مراد وہی میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں، یہ نہیں کہ صرف نماز ہی پڑھ لو، اس کے آداب کو، اس کی سنتوں کو، سب کو ملحوظ نظر رکھو. یہ ہوتا ہے قائم. وگرنہ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ نماز جو پڑھتے ہیں، پڑھتا تو ہر کوئی ہے لیکن اس کو قائم نہیں کرتا. مطلب کیا ہے کہ قائم جو نماز کرتا ہے نا، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ نماز اس طرح کھڑی ہو جائے جس طرح ایک درخت سرسبز و شاداب کھڑا رہتا ہے. یہ ہے قائم کرنے کا مطلب. وگرنہ یہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس نے نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھی، یہ نماز ایک کالے کپڑے کے اندر، بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹ کے اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے، اور قیامت تک وہ نماز اس کو بد دعا کرتی ہے، یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اس کو برباد کر اسی طرح. ٹھیک ہے. قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے سنن، اس کے مستحبات کو پورا ملحوظ رکھا جائے، آداب کو ملحوظ رکھا جائے کہ کس طرح سجدہ کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، اتحیات کس طرح پڑھنی ہے. اور اس کے لیے میں ابھی مجھے بات یاد آئی ہے، جو حضرات بھئی اپنا قرآن کریم سیدھا کرنا چاہتے ہیں، بڑے حضرات جو ہیں نا مردوں میں سے، اپنا قرآن کریم سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اپنی نماز، اپنا کلمہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں، وہ فجر کے بعد آدھا گھنٹہ قاری اسماعیل صاحب کو دے دیں. یہ ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میں یہ وقف دینے کے لیے ان کے لیے، سب کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ سب کے لیے ضروری ہے. اس کے اندر کوئی شرم والی بات نہیں ہے، کوئی شرم والی اس کے اندر بات نہیں ہے کہ ہم جی بڑے ہو چکے ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، اب ہم قرآن سیدھے کریں، نورانی قاعدہ پڑھیں، اس کے اندر کیا ہم شرم آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک. اب میرے پیغمبر کا قول بڑا ہے یا ہماری عقلیں بڑی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہے، وہ ہمارے لیے، اس کا قول ہمارے سر کے اوپر، اس کے قول کے آگے ہم جھکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہر کسی کو کرنا پڑے گا. اور یاد رکھنا، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، واجب ہے. میں مستحب نہیں کہہ رہا کہ جس کے کہ پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں ہے. واجب لازم ہے اس کے اوپر، نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا وہ. سب سے پہلے اپنی نماز درست کرو. ٹھیک ہے. نماز کے اندر ہم جو بھی پڑھتے ہیں، آخری 10 صورتیں اس کے اندر اتحیات پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کو اپنا درست کرو، تلفظ اچھا کرو. ٹھیک ہے. تاکہ ہمارا معنی مفہوم اچھا ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ فجر کی نماز کے بعد سب حضرات یہ ٹائم دیں ضرور. تیار ہے نا ساتھی؟ انشاءاللہ اس کے لیے تیار رہو. دیکھو بچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں، بڑوں کے لیے ایک الگ کلاس مقرر کر دی جائے گی. اور فجر کے بعد یہ بڑا برکت والا ٹائم ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اچھی بات ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد آپ قرآن سیکھیں، اور اس کے بعد اشراق کا وقت بھی تھوڑی دیر بعد شروع ہو جاتا ہے. اشراق پڑھ کے اپنے گھر کے کام کاج کے اندر مصروف ہو جائیں، سارا دن برکت کے اندر گزرے گا آپ کا انشاءاللہ. کون بھی تیار ہے نا ساتھی اس کے لیے انشاءاللہ؟ ہاں، یہ سینے والی انشاءاللہ، دل والی انشاءاللہ ہونی چاہیے، یہ گلے والی انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں دیکھیں جی آگے. وقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں کی انہوں نے. کتنی صفتیں؟ 7. 8ویں وانفقوا مما رزقناہم، اور وہ خرچ کیا انہوں نے کچھ اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. رزق دیا، ٹھیک ہے، سرن، کچھ تو چھپا کر. یہ ایک صفت ہے، یہ 8ویں صفت ہے. آگے 9ویں وعلانیتن، اور کچھ اعلانیہ. یہ کتنی ہوگی؟ 9ویں صفت ہے یہ. ٹھیک ہے. کچھ چھپا کر اور کچھ اعلانیہ، 9ویں صفت ہے. ٹھیک ہے. کس طرح؟ اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے اس کو رزق دیا. اب رزق کے اندر ہمارے لوگ کہتے ہیں بس اس کے اندر مال دولت ہی مراد ہے. اس کے اندر یہ مراد نہیں ہے. علم بھی اس کے اندر ہے. کسی حکیم کے پاس کوئی اچھا نسخہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس کسی بیماری کا علاج ہے وہ بھی اس کے اندر مما رزقناہم کے اندر شامل ہے. مال دولت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 8ویں صفت بیان فرمائی، سرن، کچھ تو چھپا کر، وعلانیہ، اور ظاہر کر کے. دیکھو آج ہم کہتے ہیں نا اعلانیہ طور پہ صدقہ خیرات کرنا یہ جی دکھلاوا ہو جاتا ہے. یہ انسان کے دل کے اوپر ہے، دل کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلانیہ طور پہ لیتے تھے. ایک طرف تو وہ بھی حدیث ہے نا
کہ صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر اتنا عمل ہوا کہ لوگوں نے صدقہ ہی دینا چھوڑ دیا. اللہ کے اوپر رستے میں خرچ کرنا، کنجوسی، بخل ہو گیا لوگوں کے. یہ موقع محال کی مناسبت سے دیکھا جائے گا، موقع محال کی مناسبت، کہ کہاں چھپا کر دینا ہے اور کہاں اعلانیہ طور پہ دینا ہے. ٹھیک ہے، چھپا کر کہاں دینا ہے اور اعلانیہ طور پر کہاں دینا ہے. اس مسجد کے اندر تو یہی موقع ٹھیک تھا کہ یہاں پہ اعلانیہ طور پہ دیا جائے اور لوگوں کو ترغیب ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے. اور جس جگہ پہ یہ خطرہ ہو کہ لوگ دکھلاوا کریں گے تو وہاں پہ انسان چھپا کر دے، یا انسان کو اپنا خطرہ ہو کہ مجھ سے دکھلاوا ہو جائے گا، میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے، وہاں پہ وہ چھپا کر دے بس اس حدیث پہ عمل کر لے. اعلانیہ طور پہ دے، صرف نیت یہ رکھے دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ جس طرح میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں وہ بھی دے گا. اس طرح بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام میں اگر وہ حصہ لیں گے، یہ دکھلاوا نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ثواب ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک اچھے کام کی بنیاد ڈال دینا تو وہ بھی اس کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے، جو لوگ اس کے اوپر کیا کریں گے، عمل کریں گے. آگے دیکھیں جی، 9 صفتیں ہوگی. آگے 10ویں صفت، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. سبحان اللہ، یہ 10ویں صفت ہے. وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ دفع کرتے ہیں ساتھ خوش خلقی کے بد خلقی کو. وہ دفع کرتے ہیں بالحسنات، ساتھ خوش خلقی کے، السیئات، بد خلقی کو، یعنی برائی کا بدلہ وہ بھلائی سے دیتے ہیں. کوئی ان کو گالی نکال کے چلا جائے، وہ جواب اس کا دعا کے اندر دیتے ہیں. یہی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. غزوہ طائف کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے لہو لہان کر دیا. فرشتے آئے کہ یا رسول اللہ حکم دے تو پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو کچل کے رکھ دے. میرے پیغمبر نے فرمایا نہ، اللہم اہد قومی، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ تیرے نبی کو جانتے نہیں. یہی دعا میرے پیغمبر کے ایسی قبول ہوئی کہ طائف والوں کی اگلی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا بڑا بڑا کام لیا. ان کی نسلوں کے اندر اللہ نے بڑے بڑے تابعین کو اٹھایا، بڑے بڑے علماء کو، مفسرین کو اللہ نے اٹھایا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. سیئہ کی ظلمت کو، گناہ کی ظلمت کو وہ حسنہ کے نور سے ختم کرتے ہیں. یہ بھی یہ اہل عقل کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ 10 اللہ نے فرمایا دیکھ لو یہ عقل مندوں کی یہ صفتیں ہوتی ہیں. اب ہر شخص خدا کے لیے اپنا اندازہ کر لے. یہ صفتیں 10 میں سے کوئی ہمارے اندر کوئی ایک ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نظروں میں کہ ہم عقل مند ثابت ہوں. ہے کوئی؟ ہم یہ خود اندازہ، میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. بھائی میں اپنے آپ کو کوئی ولی اللہ نہیں کہتا بہت بڑا، ہم نہیں ہیں اس کے اندر. 10 کی 10 کے اندر ہم ہے ہی نہیں ہیں آج. تو پھر کس طرح ہم لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عقل والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم بڑے بڑے ٹھیک ہے، تھوڑی سی لوگ ہمارے کوئی بری بات کہہ دے ہم تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی ہمیں عقل مند ہیں، ہم عزت والے ہیں، بڑی سوسائٹی والے ہیں. لیکن اللہ کی نظروں میں کون عزت والا بنے گا؟ پھر اللہ کی نظروں میں اونچا کون بنے گا؟ ٹھیک ہے، یہ 10 صفتیں بیان کی. آگے ان کا نچوڑا، اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں واسطے ان کے پچھلا گھر ہوگا، یعنی جنت. پچھلا گھر ہوگا کیا ہے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے، آگے جنات عدن یدخلونہا، ہاں باغات ہوں گے ہمیشگی کے جو داخل ہوں گے اس میں. یہ ایسے 10 صفات کے حامل لوگ جو ہوں گے ان کے لیے کیا ہوں گے؟ باغات ہوں گے، اس کے اندر شامل ہوں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. سبحان اللہ. اور وہ جو صلاحیت رکھیں گے ان کے باپوں سے، وہ جو صلاحیت رکھیں گے من آباہم ان کے باپوں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں سے. ٹھیک ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کے اولاد کے اندر جو نیک ہوں گے نا وہ بھی ان کے ساتھ باغات میں شامل ہوں گے، باغات میں داخل ہو جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ 10 صفات کا حامل ہوگا نا، جس کے اندر 10 صفتیں، اس کے آباء و اجداد ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اس کے اولاد ہیں، وہ کم مرتبے والے ہیں. اس اہل یہ عقل مند جو ہے نا اس کے مرتبے کے اوپر نہیں، یہ کم مرتبے والے. اللہ فرما رہے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے آباء و اجداد کو، اس کی بیوی کو، اس کی اولاد کو بھی اس جتنا مرتبہ دے کے جنت کے دروازے سے داخل کرے گا. گویا یہ عقل مندوں کی کرامت ہوگی. جو اللہ کے نزدیک عقل مند ہے نا، اولو الالباب، یہ ان کی کیا ہے؟ کرامت ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی درجات کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بڑھایا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں ہوگا پھر، ہاں والملائکہ، اور ملائکہ یدخلون داخل ہوں گے اوپر ان کے ہر دروازے سے.
ہر دروازے سے ملائکہ داخل ہو گئے جنت کے، پھر کیا کہیں گے وہ اہل جنت کو؟ سلام علیکم، سلامتیاں ہوں تم پر میاں، اور تم پر سلامتیاں ہوں تم پر، ٹھیک ہے؟ ہاں، اوپر تمہارے بما صبر تم فنعم عقبی الدار، بسبب اس کے جو مضبوط رہے تم دین حق پر۔ دنیا کے اندر تمہیں تانے ملتے تھے، تمہیں تنقید ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تمہیں لوگ ستاتے تھے جب تم دین توحید پر چلتے تھے، لیکن تم پورا صبر کرتے رہے، اس کے اوپر تمہیں سلامتیاں ہوں۔ ہاں، فنعم عقبی الدار، پس بڑا انجام ہے اس جہان کا۔ یہ جو تمہیں جنت ملی ہے نا، اس کا بہت زبردست، کتنا اچھا تمہیں گھر مل چکا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ بقیہ کل ہوں گی۔ صدق اللہ۔